أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا صاحبي السجن اے جیل کے دو ساتھیوں أأرباب متفرقون خير کیا الگ الگ رب بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار یا اللہ جو اکیلا ہے اور نہایت زبردست ہے صاحب السجن اصل میں تھا یا صاحبین السجن، یہ صاحب ان کی تثنیہ ہے، اور جب اس کو سجن کی طرف اضافت دی گئی تو اس کا نون حذف کر دیا گیا اور یا پر کسرہ دے کر اسے اگلے لفظ سے ملا دیا گیا۔ تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحبہ یہ میں جو یا ہے یہ متکلم کی یا ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، بلکہ اس کا معنی ہے کہ اے جیل کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون، یہ بتاؤ کہ ایک غلام ہو تو اس کے کئی مالک بہتر ہوتے ہیں یا ایک ہی مالک اس کے لیے بہتر ہے؟ اگر ایک سے زیادہ مالک ہوں گے تو وہ بڑی مشکل کا شکار ہو جائے گا، کوئی اس کو ادھر بلائے گا، کوئی ادھر بلائے گا۔ تو مصر کی قدیم تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ بہت سے خداؤں کے پجاری تھے، اور جیسا کہ یونان والوں نے ہر کام کے لیے ایک الگ دیوی اور ایک الگ دیوتا بنا رکھا تھا، یہ دولت کی دیوی ہے، یہ خوش قسمتی کی دیوی ہے، یہ حکومت کی دیوی ہے، یہ صحت کی دیوی ہے۔ اور عراق والے اپنے بادشاہ کی پوجا کے ساتھ ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش بھی کرتے تھے، اور اسی طرح مصر والے یہ بھی مختلف چیزوں کو اپنا رب اور اپنا معبود بنائے ہوئے تھے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے نہایت خوبصورتی سے ملت ابراہیمی کا خلاصہ بیان کر دیا اور اپنے دین کی دعوت ان لوگوں کو دے دی جو انہیں وہاں میسر تھے۔ ما تعبدون من دونه تم لوگ نہیں عبادت کرتے اللہ کے سوا الا اسماء سمیتموها مگر کچھ ناموں کی جو تم نے خود رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے اس کے ساتھ کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے لیے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا کہ نہ عبادت کرو مگر اسی کی، ذالک الدین القیم، یہی ہے دین سیدھا،
ولكن أكثر الناس لا يعلمون اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. فرمایا تم لوگوں نے کچھ اپنے جو معبود بنا رکھے ہیں ان کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، یہ صرف چند نام ہیں جو تم نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں کہ یہ ان داتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ بیماری دینے والا ہے، یہ صحت دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے. حالانکہ ایسے کسی حاجت روا اور مشکل کشا کا کائنات میں کوئی وجود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور اللہ نے تمہارے ان فرضی خداؤں کے لیے کوئی دلیل اپنے کسی نبی پر یا اپنے کسی کتاب میں نازل نہیں فرمائی. ان الحکم الا للہ، حکم چاہے وہ قدری ہو یا شرعی سب اللہ کا ہے. قدری حکم یہ ہے کہ مثلا اللہ سورج کو حکم دے کہ تو طلوع ہو جا، اور دنیا کا کوئی شخص یہ کہے یا کوئی طاقت یہ کہے کہ نہیں جی آج ہم نے سورج کو طلوع نہیں ہونے دینا، یا وہ کہے کہ آج ہم نے سورج کو غروب نہیں ہونے دینا، یا آج دن کو رات میں نہیں بدلنے دینا، یا رات میں سے دن نہیں آنے دینا. تو فرمایا کہ یہاں حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، مخلوق میں سے کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ان امور میں مداخلت نہیں کر سکتی. اور شرعی حکم بھی صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی کے احکام کے مطابق عبادت کی جاتی ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ جی میں نمازیں 5 کی بجائے 6 پڑھ لیتا ہوں، یا میں ظہر کی نماز میں 4 کی بجائے 3 رکھتے میرے لیے کافی ہیں، تو یہ اختیار اس کو کسی نے نہیں دیا، اور نہ ہی اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عبادت کے طریقوں میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرے. فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا یہی سیدھا دین ہے، اور اللہ کے سوا زندہ یا مردہ انسان یا جن یا فرشتے یا نبی یا ولی کسی کو اس کے معبود سمجھنا اور اس کی عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے. یا صاحب السجن، اے جیل کے 2 ساتھیوں، اما احدکما، جہاں تک تم میں سے ایک کا تعلق ہے، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جہاں تک دوسرے کا معاملہ ہے، فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا ہے اس کام کا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. آپ نے نام لے کر نہیں بتایا، بلکہ اشارتاً جس آدمی نے پہلے خواب بیان کیا تھا اس کو پہلے خواب کی تعبیر بتلائی، اور خوشخبری والی بات پہلے بتلائی، اور جو افسوس والی بات تھی، غم والی بات تھی، وہ بعد میں بتلائی. آپ نے فرمایا کہ جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہے، وہ تو اپنے سابقہ عہدے پر بحال ہو جائے گا اور اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یعنی شاہی ساقی دوبارہ مقرر کر دیا جائے گا. اور جو باورچی خانے کا منتظم ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے. تو بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ تعبیر سنتے ہی
انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب جب تم نے خواب بیان کر دیا ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹا خواب بھی بیان کر دے اور کوئی عالم اس کی تعبیر بتلا دے تو وہ تعبیر کے مطابق واقعہ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ خواب کی تعبیر ایک ظنی علم ہے، لیکن جب پیغمبر خواب کی تعبیر بتائے تو پھر یہ یقینی علم ہو جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہتا۔ وقال للذی، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے، ظن انہ ناج منہما، جس کے بارے میں آپ کا خیال تھا کہ وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے۔ اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس۔ فأنساہ الشیطان ذکر ربہ، اور شیطان نے اس کو یوسف علیہ السلام کا اپنے مالک کے پاس ذکر کرنا بھلا دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو یوسف علیہ السلام جیل میں کئی برس تک رہے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا جس کے بارے میں آپ کا یہ یقین تھا، ظن یہاں یقین کے معنی میں ہے کہ یہ آدمی رہا ہو جائے گا اور اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا، کہا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا۔ کیا ذکر کرنا؟ یہی کہ ایک بے گناہ آدمی کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو بادشاہ کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے کہ اس شخص کو جیل میں کیوں ڈالا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں ایک حدیث کا ذکر کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام یہ کلمہ نہ کہتے اور اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگتے تو اتنے سال جیل میں نہ رہتے۔ لیکن اس حدیث کا راوی سفیان ابن وکی نہایت ضعیف ہے، اور اس کا شیخ ابراہیم بن یزید الجوزی اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ انسان کو مصیبت سے نکلنے کے لیے جو ضروری وسائل ہیں وہ اختیار کرنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ وہ اسے ضرور اختیار کرنے چاہیے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس آئے تو آپ نے مطعم بن عدی کی طرف پیغام بھیجا کہ قریش مجھے مکہ میں داخل ہونے پر مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے، تو تم اور تمہارے بیٹے اگر مجھے اپنی پناہ میں لے کر مکہ میں داخل کرو تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ وہ کافر تھا لیکن اس نے آپ کو پناہ مہیا کی اور آ کر حرم میں اعلان کیا کہ اے قریش والو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اب کوئی آدمی ان کی طرف برے ارادے سے ہاتھ نہ بڑھائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ انسان جب کسی مشکل میں ہو تو اس کے لیے ضروری اسباب اختیار کرے، لیکن بھروسہ اسباب پر نہ کرے بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھے۔ بضع سنین، بضع کا مطلب ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک کا عدد۔ اب یہ کتنے سال تھے یہ نہ تو اللہ نے بتایا ہے اور نہ حدیث میں کوئی اس کا ذکر آیا ہے۔ بعض لوگوں نے اسرائیلی روایات کی روشنی میں یا اٹکل پچو سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ آپ 7 سال تک
یا 9 سال تک، یا بعض نے کہا 12 سال تک، بعض نے کہا 14 سال تک آپ جیل میں رہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس مدت کا تعین کرنا مشکل ہے کہ آپ کتنی دیر مزید جیل میں رہے۔ وقال الملک، اور شاہ مصر نے کہا، انی ارا 7 بقرات سمان، میں خواب میں دیکھتا ہوں 7 گائیں موٹی، یأکلہن 7 عجاف، انہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، و7 سنبلات خضر، اور 7 سرسبز خوشے دیکھتا ہوں، وأخر یابسات، اور دوسرے خشک خوشے دیکھتا ہوں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم خواب کی تعبیر کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے باعزت نکالنے کا ارادہ فرمایا، اور اس کے لیے سبب یہ اختیار فرمایا کہ بادشاہ کو ایک خواب دکھلایا۔ 7 پتلی گائے ہیں جو 7 موٹی گائیوں کو گھاس پھوس کی طرح کھا رہی ہیں، ان کو چبا چبا کر کھا گئی ہیں۔ گائے کبھی گائے کو نہیں کھاتی، یہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز تھی جو بادشاہ نے دیکھی، اور 7 خوشے سرسبز دیکھے اور 7 ہی خوشے خشک دیکھے، اور اپنے درباریوں سے اور اپنے نجومیوں سے اور اپنے معبرین سے یہ کہا کہ اے میرے درباریوں، تنخواہیں لے لے کر تم کھاتے ہو اور مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو، اگر واقعی تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ تو یہ چونکہ ایسا عجیب و غریب خواب تھا کہ کبھی کسی کو ایسا خواب آیا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں۔ زگس کہتے ہیں گھاس کے اس مٹھے کو جس میں ہر طرح کے تنکے اور گھاس پھوس ملا کر باندھا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک گٹھے کو کھول دیں تو اس میں سے جو کچھ نکلے گا وہ اضغاث ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ منتشر قسم کے خیالات پر مبنی خواب ہے اور ان میں کوئی باہمہ ربط نہیں ہے، اس لیے ہم اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہیں۔ بعض تفاسیر میں یہ آیا ہے کہ بادشاہ نے نجومیوں سے اور معبرین سے نہیں پوچھا بلکہ اپنے درباریوں سے پوچھا، جیسا کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ یا ایھا الملأ، اور درباریوں نے کہا جی ہم تو سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ہم کوئی خواب کی تعبیر جاننے والے تھوڑے ہی ہیں، ہمیں خوابوں کی تعبیر کا نہیں پتہ اور نہ ہم اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ لیکن جو کچھ بھی ہو، بہرحال انہوں نے خواب کی تعبیر بتانے سے معذوری کا اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ ترجمہ ایک بار، یا صاحب السجن، اے جیل کے 2 ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں،
اب اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو اکیلا ہے اور بہت زبردست ہے، ما تعبدون من دونہ، تم نہیں عبادت کرتے اس کے سوا، الا اسماء سمیتموہا، مگر چند ناموں کی جنہیں تم نے رکھ لیا ہے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ذالک الدین القیم، یہی ہے دین سیدھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، یا صاحب السجن، اے جیل کے دو ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جہاں تک تم میں سے ایک کا معاملہ ہے تو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ، اور جہاں تک دوسرے کا معاملہ ہے تو وہ سولی دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، پھر پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا ہے اس کام کا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، وقال للذی ظن، اور آپ نے اس شخص سے فرمایا جس کے بارے میں یہ گمان کیا، انہ ناج منہما، کہ وہ ان دونوں میں سے نجات حاصل کرنے والا ہے، اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پھر بلا دیا شیطان نے اس کو اپنے بادشاہ کے پاس ذکر کرنا، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف علیہ السلام کئی برس تک جیل میں رہے، وقال الملک، اور شاہ مصر نے کہا، انی ارا سبع بقرات سمان، میں خواب میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں، یأکلہن 7 عجاف، انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 خوشے سرسبز دیکھتا ہوں، وأخر یابسات،
اور دوسرے ساتھ خشک دیکھتا ہوں یا ایھا الملأ اے میرے درباریوں افتونی فی رؤیای مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر ہو تم خواب کی تعبیر کرنے والے قالوا اضغاث احلام کہنے لگے یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ